सबसे पहले हम सब मिलकर प्यारे आका हजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद की डालियाँ निछावर कीजिए और धूम धूम कर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीब पर दरूदे हजूर दम बदम याद कर दरूदे हजूर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीब परांति बर आसमान बेशमस कमर दरूदे हजूर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीब जन्नत की कुंजी है। नमाज के लिए बदन, लिबास और नमाज पढ़ने की जगह पाक होना शर्त है। अगर जू आस न साफ, पलव आस न साफ, हराम कमाई हन पोस आन पलव हेतमुत तो सो नमाज छस न कबूल कह या जन पढ़न यथ जगह नमाज पढ़ सो आसस न साफ नमाज या न कह ये शरह और बावजू होना भी लाजमी है। वजू तोसन वरना नमाज होगी ही नहीं। अगर वजूहस मज फर्क, पलवस मज फर्क या जुवस मज कुन फर्क या जगह आस न पाक तो तिल सो नमाज बिल्कुल कबूल, क्योंकि तहरत नमाज की चाबी है। वजू हसा कुंज नमाज हम। हजरत सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है। युस नमाज पढ़े तमिस अतस मन स कुंज पाने जन्नत। और नमाज की कुंजी तहरत है। यल न तहरत आसि दुरुस्त तो तिल छस न नमाज नमाज यल न तहरत आसि दुरुस्त तो नमाज गई न दुरुस्त तो कुंज त गई अत मज माला बे पातो। नमाज में हज का सवाब जो वजू वगैरह घर ही से करके नमाज फ़र्ज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा, ये वजू घर बनो पत द्राव फ़र्ज पढ़ने खतर मस्जिद, उसको इस कदर सवाब मिलता है जितना एहराम बांध कर हज करने वाले को मिलता है। जो सवाब बेटन यो जन यत पे गन हज सब 4-5 लाख रुपये खर्चायत तो एहराम गांडन सह एहराम मतलब ये कहन आस पै कहन आस पै पथर सत तोहमत पे कबर चादर शोमुत पलव लागन हज सब कह तवाफस मन
یعنی تَتھ چھِ وَنان کہِ یہِ چھِ ہسا چھُ کفنی لاسٹٕچ مرنس یِتھ کٔنۍ مٲیتس چھِ تراوان تِتھٕے کٔنۍ چھُ اکھ حاج صٲب آسان تَمہِ ساتہٕ خۄدایس نزدیٖک سۄ کفنی لٲگِتھ خۄدایا بخش یِم گۄناہ تیوٗت ثواب یُس تٔمِس حاجس بیٹِم مکس منٛز مدیٖنس منٛز گٔژھِتھ تیوٗت بیٹہِ تٔمِس اِنسانس یتھ مسجد منٛز نٮ۪ماز حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم احرام باندھنے والے کا اور جو چاست کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے یُس نماز پڑھنے خٲطرٕ مسجد منٛز یِیہِ تٔمِس بیٹہِ یوٗت حاج صٲبس ثواب بیٹہِ احرام گٔنڈِتھ تیوٗت نماز فرض پرنس تہٕ یُس چاست خٲطرٕ ارادٕ کرِ تٔمِس بیٹہِ یوٗت عمرہ کرنہٕ وٲلِس ثواب تیوٗت بیٹہِ تٔمِس یُس چاست نماز پرِ اور ایک نماز دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان کوئی لغویات نہ ہو علیین میں لکھی ہے یعنی درجہ قبول کو پہنچی ہے نمازی کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت فرمائیں گے یُس نماز پڑھے تٔمِس ہسا نبی پاک کرِ شفاعت تنبیہات الرجال میں ہے جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرے اور کبھی کوئی نماز نہ چھوڑے تو ایسا شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 13 عزات فرماتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل میں ہے نمبر 1 اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل سے محبت ہو جائے گی یُس 5ویں نماز پڑھے باجماعت تو تٔمِس گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت اور اس کا بدن بیماریوں سے پاک و صاف رہے گا بیماریوں نش تہِ بچے وہ فرشتوں کے حصار میں محفوظ رہے گا جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے فرشتہ آسنس پہرہ دار نمبر 4 اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوگی اس کے چہرے پر پاک لوگوں کے آثار ہوں گے دور ناظر یہ ہسا چھُ پاک تو صاف اللہ عز و جل اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا یہ کرو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مگر قبر ہُنٛد عذاب اگر نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ بچائے قبر ہٕنٛدِ عذاب نش تہِ اللہ تعالیٰ کرن تم یم دنیا پٮ۪ٹھ رخصت گٔے تمن کرن اللہ تعالیٰ مغفرت جنت الفردوس کرنیکھ عطا یم زن محسامس من گو ایکسیڈنٹ تمن کرن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا تمہ بعد آز یۄس ییٚتہِ حاج باے رخصت سپدے اللہ تعالیٰ کرن تٔمِس تہِ جنت الفردوس عطا یم چھِ میت پرارن روزان اسہِ سوزِ نہ کانٛہہ دعایہِ خٲر اسہِ سوزِ نہ کانٛہہ چاے پیالہٕ اسہِ چھِ مجبوٗر تو أسۍ کیٛاہ چھِ مجبوٗر اسہِ چھِ مرضی چاہت یہِ کرو تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ اگر پانس گرِ آسہِ نہٕ رۄپیہِ 1000 کٲنٛسہِ گژھو ودار انو نہ گژھِ سون وقت مگر یم چھِ دپان خۄدایا اسہِ چھُنہ کانٛہہ پتہ یُس اسہِ سوزِ ہے أسۍ گژھو یو چھُٹکارٕ نِش آزاد تو مرنس چھُنہٕ چارٕ چاہے کانٛہہ حٲج ٲسِن کانٛہہ فرشتہٕ ٲسِن یعنی رحمت للعالمین اونُن دُنیاہس تٔمۍ سٕنٛدے خٲطرٕ بنووُن یہِ زٔمیٖن آسمان زوٗن اختاب یہِ کینٛہہ یتھ منٛز چھُ سُہ بنووُن نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ تہِ کوٚرُن نقل سُہ موٗد نہٕ سانہِ پٲٹھۍ مگر سُہ کوٚرُن نقل کہِ مرنایہِ ہر ایک کو اسہِ چھُ یاد تھاوُن کہِ مرنس چھُنہٕ چارٕ کینٛہہ تہِ اللہ عز و جل اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا نمبر 7 پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا پل سرات چھُ یُتھ چیٖز کہِ یُس مستہٕ وال نِش چھُ زٲیِل تہٕ یہِ دار کِس چھِ آسان سراکھہِ ہٕنٛز تیز تیُتھ چھُ باریک تمہِ دارِ پیٚٹھۍ چھُ ترُن
مگر نمازی گژھِ یِتھ پٲٹھۍ بجلی بٹن ییٚتہِ کرو آن گۄلاب گڑھ گژھِ اکُے پٹاک جامہِ کرنس آن ییٚتہِ واتہِ نہٕ یِتھٕے کٔنۍ ہسا بجلی ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گژھِ یُس نمازی آسہِ ییٚمہِ خۄداے سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ نماز پرنس اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو دوزخ کے عذاب سے راہی عطا فرمائے گا بیٚیہِ ہسا جہنم نش تہِ بچائے تٔمِس شخصس اللہ تعالیٰ حساب کتاب کی سختی نہ ہوگی حسابس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س نہٕ ظلم کینٛہہ تہِ کیٛازِ نمازی آسہِ نمبر 10 قیامت کے روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے شفیع بن جائیں گے شفاعت کرنس تب ساتھ نبی پاک نمبر 11 اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے مالدار لوگوں کے روبرو خلعت اطاعت عطا فرمائے گا نمبر 11 اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ دے گا جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے ولا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون کہ ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے یم نماز پڑھن تو تمن دے اللہ تعالیٰ تمن ولین سے جگہ یمن نہ کا خوف چھ دنیا پہ تو نہ آسک عقباس پہ کا خوف سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا بیسا اللہ تعالیٰ سن دیدار کرن تم لوگ یم 5 وقت نماز پڑھان یم زن نا ٹانگر کی دون پگہ کھانا دس دہلی کھانا دس رات سن تک ونان بے نماز نماز سا یس زن 5 وے ٹائم فکس کرت پنس ٹائمس اگر رس گھس ہر یا بون تک تہ حساب دن گوڈ یتس وقت برونٹ تہ نماز پڑی ٹائم یہ پتہ پڑی پتہ دپا وۄنۍ گوٚو ٹائم گئی قضا نہ توتہِ پڑی نماز قضا تہ گژھان پڑھنا ہے ضروری اس میں چرن ہے یقیناً دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ کسی صفحے میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد پڑا ہے روایت کارن حضرت کعب احبار کے حضرت موسیٰ سا صفحہ نازل سپدیمت تو تحت مز پوڑ کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعت نماز ہوگی 2 رکعت نماز آسے نبی پاک نیز امتس جس کو میرے پیارا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی امتی پڑھا کریں گے یہ فجر کی نماز ہے یہ سچ فجر نماز تو جو شخص اس سے ادا کرتا رہے گا میں ہر نماز کے بدلے میں اس کے رات اور دن کے گناہ بخش دوں گا رات کے دہک تہ گناہ بخشس اللہ تعالیٰ یس پگہچ نماز پڑھ اور وہ میری پناہ میں رہے گا اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 4 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امتی ادا کریں گے یہ نماز ظہر ہے میں انہیں اس نماز کی پہلی رکعت کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا 4 رکعت گڈ میں پڑھے تس من کرس اللہ تعالیٰ مغفرت اور دوسری رکعت کے ثواب میں ان کی میزان میں عمل کا نیکی والا پلہ باری کر دوں گا نیکی وول پلہ آسس وزندار اور تیسری رکعت کے عوض میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا 3 رکعت سے تمن پہ کر فرشتہ مقرر جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تم کرن فرشتہ تسبیح پڑھن میائی مگر مغفرت کرن تمس یس نماز پڑھ چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا 4 رکعت پڑھے ظہر آسمان دروازے سن اللہ تعالیٰ یل کر تمس انسانس خطر جن میں سے
जन्नत की हूरें उन्हें झुकेगी तिमन आसा जन्नतस तिकार दरवाज यल तिम हूर आसन वुचन तमिस इंसानस युस नमाज जोहर पढ़ 4 रकात और मैं हूरैन जन्नत को उनकी ज़ौजत यानी निकाह में दूंगा। आई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 रकात नमाज है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लोग पढ़ेंगे। ये नमाज असर है जिसके सवाब में आसमान व ज़मीन का ऐसा फरिश्ता न होगा जो उनके लिए दुआई मगफिरत न करे। युस दिगर पढ़े 4 रकात सुन कहीं फरिश्ते युस ज़मीनस मज तो आसमानस तमिस इंसानस खतर मगफिरत मांगे। और जो शख्स जिस शख्स के लिए फरिश्ते दुआई मगफिरत करे उससे कभी अजाब न होगा। आई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रकात नमाज होगी जिसको मेरा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती गरूब आफ्ताब के फ़ौरन बेद पढ़ेंगे। यह जन शाम नमाज से जिसमें से उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दूंगा। जो शाम नमाज पढ़े अल्लाह ताला से आसमान के दरवाजे यल करें, लिहाजा वो अपनी जिस हाजत के मुतालिक मुझसे इल्तिजा करेंगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। यह ते हाजत आस तमिस इंसानस सह सब करस पूरा अल्लाह ताला वना। और आई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 रकात नमाज होगी जिसको मेरा प्यारा नबी मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत शब को शफक आसमान की सुर्खी गायब हो जाने के बाद पढ़ेंगे। ये नमाज ईशा है जो उनके लिए दुनिया वमा फीहा यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है से बेहतर होगी। ये कहती है दुनिया आसमान छो त्यो नश बेहतर दर्ज नमाज ईशा और वो अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाएंगे। ये 5 अंदस वातन तिम गन गुनाहों नश पाक तो साफ कि गोया आज ही अपनी माँ से पैदा हुए हैं। इस पर हो जा इंशाल्लाह वापस हज कर तमिस कह गुनाह रोजान। तिथे कन ये हज जुस मस्जिद मज 5 नमाज पढ़े तम सुन गुनाह रोद न तमिस जिस्मस पे कह सो गो पाक तो साफ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल शाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों तुम में से कोई शख्स अपनी पेशानी से उस मिट्टी के असर को साफ न करे जो नमाज में सजदे से लगी हो। ये जन पाथर पढ़ में कुन नमाज पढ़ तो समय मस वथ डेकस कन मगर अगर तकबर खतर रोज कि बह हसा छुस नमाज तेल जड़ित सनी अगर ये ख्याल तेल बेटस सवाब ये जन तहे थास गुमराही दिलस मज ख्याल गस न कि मे हसा पढ़ नमाज, क्योंकि जब तक नमाज के सजदे का निशान उसके चेहरे पर और पेशानी पर रहता है ये तामत निशान तो मेचून रोजन इंसानस फरिश्ते उसके लिए दुआई मगफिरत मांगते रहते हैं। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज के दौरान पेशानी से मिट्टी छुड़ाना बेहतर नहीं और अगर माज अल्लाह तकबर के तौर पर हो तो नाजायज़ है। अलबत्ता नमाज के बाद अगर मिट्टी पेशानी पर
اس لیے رہنے دی کہ لوگ نمازی سمجھیں گے، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری سخت گناہ ہے۔ بلکہ اگر ریاکاری کا خوف ہے، جب بھی پیشانی سے مٹی چھڑا دینا چاہے۔ سجدے میں بندہ اللہ عز و جل سے قریب تر ہوتا ہے، یلزن سجدس من چکات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں اللہ عز و جل سے قریب تر ہوتا ہے۔ نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت کی گٹھا چھا جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں شہنشاہ مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نمازی کے لیے 3 کرم آتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گٹھا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برستی جاتی ہے۔ نمبر 2، فرشتے نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک اس کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو کبھی نماز سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے۔ اگر تمس انسانس وچھت سنے کہ کس کاس خطر کت چھس بہ تو زہائی نسا سجدہ منزے کال تلہے تیل۔ نماز کی برکت سے درباری کی جان بچ گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل 3 آدمیوں کے سبب سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے۔ یلزن کن میدانس مز آسہ تت نچوس ڈر کنسو نچوس خوف، تت آسس ڈر خدا سن کہ پگہ میں مرن، تو میرے سوا اس سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ ساس کون پڑھ نماز مگر 70,000 فرشتے آسنس پات نماز۔ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس رات وتھت نماز پڑھے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اگر اتفاق سے نیند آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے پاس اور جسم یلزان نیندر زوالیس اور جسم میرے حضور سجدے ریز ہے۔ نمبر 3، اس آدمی پر جو گمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بولے بیٹھے ہیں۔ اب کوئی منٹ نہیں ہو، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے، تیس ویل ناو جہنمس من جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائیں، استغفر اللہ۔ تاو تیو وادی نشاسا چون جہنم تے نٹکن جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہے۔ یہ زن جہنم چو پان دارن
تو سہ کسا اس زینت مانت نماز نہ پڑ زینت مانت ٲسِتھ یاد اور سور ٹھیک ٹھاک نماز نہ پڑھ قصدن نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں بھی عذاب وارد ہوئی ہے، چنانچہ پڑھیے اور خوب خداوندی سے لرزیے۔ نماز قضا کرنے کی سزا معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاقات فرمایا، کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضرب لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح سے بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہو، اور وہ دور سے چیختے ہوئے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، آپ کی خدمت سرپائے رحمت میں عرض کیا گیا یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ سزا ہائی سزا چھو اللہ تعالیٰ بچائن۔ نماز یہ کہ پنس وقتس پڑی ادا کرے، کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ گاسہٕ لونُن آو تٔتۍ تہِ ہلو نماز پڑو تتھ گاسس تہِ لگہِ برکت۔ یہ تھٲیِو خیال، کانٛہہ چھُ دپان بزرگ مرِ تہٕ لۄکٕٹۍ روزن، یہ چھا پتہ بزرگ روزِ أتۍ تو نوجوان پہلے جائے گا؟ اپنے اپنے مرنے کی تیاری رکھو، قبر میں حساب دینا ہے، میدان معاشر میں جواب دینا ہے، آخر سامنے گوسن اللہ تعالیٰ یت کن ونکس اخ انسان کر غلطی تمس لوک 10,000 من رٹان یا 4 لوکن من جمع کران پتہ انان گواہ کہ یم کیا سا کور تو سو یمس غلطی سہ رسوا گھان۔ اللہ تعالیٰ بچائن تتھے کن تمہ رسوائی نش تت بن نہ چارہ کینہ تہ۔ یہ کرت ژھنان کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ، مگر اللہ تعالیٰ کر نہ معاف کیا تم وونمت میں دیتو سورے یہ تہ مرضی چھو سہ کھیو مفت میں دے دیا۔ صلی اللہ علیہ